بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی رحمت برس رہی ہے اور 5 بمپر کراپس ہوئی ہیں۔ انشاءاللہ یہ بارش بھی جو کھاد شاد کی کمی ہے وہ دور کر دے گی۔ آپ کو زحمت دی ہے کہ 2001 سے 2022 تک 21 سال اس قوم کی عظیم افواج نے، اس قوم نے، سویلین اداروں نے، انٹیلیجنس اداروں نے ہزاروں جانوں کی قربانی دے کر دہشت گردوں کو شکست دی ہے۔ اور اب طالبان کی کامیابی کے بعد، اور جس طرح طالبان کو کامیابی حاصل ہوئی تو کئی رہے سہے چھوٹے موٹے گروپس جو ہیں وہ اکا دکا وارداتیں کر رہے ہیں، اور جس میں کہ جوہر ٹون کے بعد انارکلی میں کل کا واقعہ ہوا، اور 18 کو اسلام آباد میں 2 دہشت گرد مارے گئے جن کا ٹی ٹی پی نے اعتراف بھی کیا، اور ان کے 6 ساتھی بھی ہم نے اور ان تک پہنچے۔ اور یہ جو لہر پچھلے 15 اگست کے بعد 3 مہینوں میں کوئی 35-38% بڑھی ہے، یہ ہماری قوم کو، ہمارے مورال کو، ہمارے جذبے کو، ہماری افواج کو، ہمارے عوام کو یہ شکست نہیں دے سکتی۔ اور یہاں میں یہ بھی کہتا چلوں کہ یہ پتہ نہیں، ابھی بی این اے نے قبول کیا انارکلی کا واقعہ، 11 فروری کو یہ دونوں گروپ اکٹھے ہوئے ہیں اور بی این اے بنی ہے، اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ پاکستان آگے جائے گا۔ ہم نے نہ صرف 80,000 جانوں کا نذرانہ دیا بلکہ 150 ارب ڈالر بھی ہم نے اپنی ریاست کے اس دہشت گردی کی جنگ پہ جو ہیں وہ ہمارے لگے۔ آج نہیں بلکہ رات کو ہی وزارت داخلہ نے تمام آرم فورسز کو، سول آرم فورسز کو، آئی جیز کو، چیف سیکرٹریز کو، آئی جی فرنٹیئر کورس کو، آئی جی رینجرز کو ہم نے الرٹ رہنے کی وارننگ دی ہے، اور ان کو یہ کہا ہے کہ جاگتے رہنا ہے۔ ہماری قوم ان مسائل اور ان مصائب کا مقابلہ کرنے کے لیے سینہ تان کے کھڑی ہوئی ہے، اور وہ لوگ جو سمجھتے ہیں، جو کہہ رہے تھے کہ یہ حکومت جا رہی ہے، ان کی آنکھیں بھی کھل جانی چاہیے۔ ابھی عمران خان حلف اٹھائے چند دن ہوئے تھے تو انہوں نے جانے کی باتیں کر دی تھی، اور پچھلے دنوں تک کہہ رہے تھے، بس دنوں کی بات ہے۔ عمران خان کہیں نہیں جا رہا اور کہہ رہے تھے بیٹھ گئی ہے حکومت۔ عمران خان کی حکومت اپوزیشن کی جڑوں میں بیٹھ گئی ہے۔ اور بنیادی طور پر میں جو آج یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ابھی ٹریکٹر ٹرالی کی ریلی نکالی ہے، ایسے ہی ہے جیسے ریڑا ریڑی کی، وہ آپ نے پنجابی میں سنا نا، ریڑا ریڑی لی، ریڑا اور ریڑی کی ٹرالی نکالی ہو۔ 23 مارچ کو او آئی سی کے لیڈرز آ رہے ہیں، 21 مارچ سے بعض سڑکیں 22 مارچ سے بند ہوں گی۔ آپ اپنے فیصلوں پہ غور کریں۔ کووڈ ہے، انٹرنیشنل معاملات ہیں، اور سینکڑوں کی تعداد میں گیسٹ جو ہیں او آئی سی میں آ رہے ہیں، اور 23 مارچ کی وہ پریڈ میں شریک ہوں گے۔ 4 دن آپ پہلے کر لیں یا 4 دن جو ہے وہ آپ بعد میں کر لیں۔ اور اب اس عمران خان کی حکومت میں نیشنل ایکشن پلان بن چکا ہے۔ اس ملک میں ہم نے انٹرنیشنلی، ڈومیسٹکلی ایسے اداروں کو جنم دے دیا ہے جو کہ تمام چیزوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں، اور طالبان کو جو کامیابی حاصل ہوئی، اور طالبان نے اس بات کی گارنٹی دی کہ ان کی سرزمین جو ہے پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ ٹی ٹی پی کے بعض گروپوں سے طالبان نے ایک برج کا رول بھی ادا کیا، لیکن ٹی ٹی پی کے اور داعش سے تو بات کوئی نہیں ہوئی، اور بی این اے ظاہر ہے چھوٹا سا ایک گروپ ہے، لیکن ٹی ٹی پی کی شرائط
اس قسم کی تھی کہ وہ قبول نہیں کی جا سکتی. سو اگر وہ آنا چاہیں قانون اور آئین اور پاکستانی جھنڈے تلے ہمارے دروازے کھلے ہیں. اگر وہ لڑیں گے تو ان سے لڑا جائے گا. آج وہاں ماحول جو ہے وہ نہیں ہے جو ہمارے خلاف تھا. آج وہاں طالبان ہیں جن کی مدد اور جن کی انسانی جو ان پر اس وقت مصائب ہیں, جو انسانی اس کی مشکلات ہیں, ان طالبان کی مشکلات دور کرنے کے لیے عمران خان خود ہر ملک سے, اور OIC کی 23 مارچ کو آپ دیکھیں گے وہ ان سب لوگوں سے خود رابطے میں ہوں گے. دراصل NDS اور RAW کو جو افغانستان میں شکست ہوئی اور 42 طاقتیں 42 انٹرنیشنل فورسز جو افغانستان میں لڑ رہی تھی ان کو جو طالبان نے شکست دی, ان کے بعد بعض ان کے چھوٹے موٹے گروپ پاکستان میں دہشت گردی کی فضا بنانا چاہتے ہیں یا دہشت گردی کا کوئی عمل کرنا چاہتے ہیں. انشاءاللہ تعالی ان کو شکست فاش ہوگی اور آج پاکستان کی افواج اور پاکستان کی قوم پہلے سے کہیں زیادہ تجربہ اور پہلے سے کہیں زیادہ حوصلے سے زندہ ہے اور حوصلہ رکھتی ہے. اور اس ملک کی عمران خان کی خوش نصیبی ہے کہ اس کو ایک ایسی نالائق تھکی ہوئی اس کے رنگ پسٹن بیٹھے ہوئے ہیں, جس اپوزیشن کے پلگوں میں کچرا پھنسا ہوا ہے, جس اپوزیشن کا انجن دھواں دے رہا ہے, اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسلام آباد آ رہے ہیں. آ جائیں بھائی, شوق پورا کر لیں. کیا کریں گے آپ؟ عدم اعتماد, اپنا منہ دیکھیں. یہ منہ اور مسور کی دال. فنانس بل میں آپ کے 12 کم تھے, آپ کے 25 ووٹ کم ہوں گے اگر آپ نے عدم اعتماد کی بات کی. اور آپ کس منہ سے آ رہے ہیں؟ آپ نے اس ملک کو لوٹا. اس ملک کو آج 5.375 اس ملک کی گروتھ ہوئی ہے, بمپر کراپس ہیں, اور ایک دہشت گردی کی وجہ سی پیک کا راستہ روکنے والی غیر ملکی طاقتیں ہیں جو داسو اور بادشاہ کا راستہ روکنے کے لیے انہوں نے دہشت گردی کے واقعات کیے. ہم نے ان کو ان کی تھوڑی بہت جو لوگ اس حادثے میں جن کی جانیں گئی ان کی فیملیز کی مدد کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی اللہ کو منظور ہوا, اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو آپ دیکھیں گے کہ عمران خان 5 سال پورے کریں گے. اور یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں, کوئی عقل ان کا ساتھ چھوڑ گئی ہے. نہ ہم جا رہے ہیں, نہ آپ اس قابل ہیں کہ آپ آ رہے ہیں. شہروں میں الیکشن شروع ہو چکے ہیں, بلدیاتی الیکشن کی تیاری ہے جی. ہمارے وارڈوں میں تو لوگ کینڈیڈیٹ نکل آئے ہیں. اور اگر اپوزیشن نے کوئی ایسی بڑی غلطی کی جس سے جمہوری نقصان ہوا تو یہ ان کا نقصان ہوگا, یہ ان کے گلے میں بات پڑے گی, یہ ان کے گلے میں ڈھول ڈال کے پیٹا جائے گا. سو میری ان سے درخواست ہے کہ 23 مارچ کو 24 کر لیں, 27 کر لیں. اور یا بلاول نے بھی کوئی تاریخ دی ہے, پتہ نہیں کون سی ہے, اس کے ساتھ مل کر آ جائیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. ہماری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اگر آپ قانون کو ہاتھ میں نہیں لیں گے تو ہم آپ کو ہاتھ میں نہیں لیں گے. اگر آپ قانون کو ہاتھ میں لیں گے ہم آپ کو ہاتھ میں لیں گے. پھر کسی کو گلا شکوہ نہیں ہونا چاہیے. میرے پورے ہو گئے ہیں 10 منٹ جی. ایمرجنسی اور صدارتی نظام کا شور ہے, بہت شور ہے. ابھی تک یہ کیبنٹ میں ڈسکس نہیں ہوا. ایمرجنسی کا بھی بڑا شور ہے اور صدارتی نظام کا بھی شور ہے. اور یہ بھی سنا ہے اسمبلی میں کسی نے قرارداد بھی پیش کر دی ہے, لیکن جس کیبنٹ کا میں حصہ ہوں ابھی تک اس میں ایسی کوئی تجویز نہیں آئی. جی جلدی نا. وہ پورے تیاری ہے, بس ایسے ہی میرا انشاءاللہ تعالی منگل کے دن پھر رکھیں گے, میڈیا والوں کی خدمت کریں گے انشاءاللہ تعالی. جی تیاری ہے انشاءاللہ تعالی.
ہماری نیت صاف ہے، عمران خان کی نیت صاف ہے، عمران خان کا اللہ مدد کر رہا ہے. دیکھیں نا، تھوڑی سی کھاد کی کمی ہوئی، اللہ نے بارش کے انبار لگا دیے. سو اللہ جو ہے، اگر اللہ ہم سے راضی ہے، اللہ عمران خان سے راضی ہے، اللہ سبھی کا ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی ان کو خود خیال کرنا چاہیے کہ دنیا کا اتنا بڑا کراؤڈ OIC کے مسلمان وزیر خارجہ کا 23 مارچ کو آ رہا ہے. 4 دن آگے چلے جائیں، پیچھے چلے جائیں، باقی دہشت گردی سے ہم نپٹ لیں گے انشاءاللہ تعالی. آپ کا ہو گیا یار، ایک سوال چھوڑیں بس یار، ایک سوال آپ کا ہوگا. تحقیقات پہنچی ہے، ملزموں تک پہنچ گئے ہیں، چین کو اعتماد میں رکھا ہے. چین ہمالیہ سے بلند ہمارا دوست ہے، چین کی دوستی پہ ہمیں فخر ہے. دنیا کی کوئی طاقت ہمیں چین سے دور نہیں کر سکتی، اور چین کی دوستی کو ہم کسی کے مفاد اور خواہش پہ کبھی قربان نہیں کریں گے. یہ 22 کروڑ لوگوں کا اپنے آپ سے عہد ہے. دیکھیں، TTP سے طالبان بات کر رہے تھے، اور جو ہماری میٹنگز میں ہمیں بتایا گیا کہ ان کی شرائط اور ان کی ڈیمانڈ اس قدر سخت اور ناقابل قبول تھی کہ وہ بات چیت آگے نہیں بڑھی. انہوں نے خود سیز فائر توڑی، ہم نے بھی رابطہ نہیں کیا. اور سیز فائر جب تھی، سیز فائر ختم ہوئی، اور پچھلے 3 ماہ سے دہشت گردی میں جو اضافہ ہوا ہے، ہم کسی ایک کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے، لیکن طالبان اس میں ایک کردار ادا کر رہے ہیں، اور طالبان کے ہم اس کردار کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی فرقان، ویری گڈ کوشچن. لاہور کے واقعے کے ہم ایک آدمی کے پیچھے ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ لاہور کے علاقے میں جوہر ٹاؤن کے بعد یہ پان بازار کا جو علاقہ ہے، میں ابھی کچھ کہوں گا تو شام کو انڈیا ٹی وی میرے خلاف. آپ کو پتا ہے اس کو تو شیخ رشید کے علاوہ کوئی وزیر ہی نظر نہیں آتا. یا عمران خان انڈیا کو نظر آتا ہے یا شیخ رشید نظر آتا. بہت قریب نہیں ہے، لیکن ہم قدموں کی چاپ پہ پیچھے چل رہے ہیں. کوئی ناکے ختم ہونے سے نہیں، 125 اسکواڈ چل رہے ہیں. یہ ناکے جو غریبوں کو مری جاتے ہوئے تنگ کرتے تھے، غریبوں کی بیٹیوں کے پرس تلاشی لی جاتی تھی، حرام کا مال کھایا جاتا تھا، اس 38 ناکوں کو ختم کیا ہے. جب تک میں وزیر داخلہ ہوں یہ ناکے بحال نہیں ہوں گے. اور 125 اسکواڈ رات کو میں خود چیک کرتا ہوں، وہ ڈیوٹی پر ہوتے ہیں. اور اس سال میں پہلے دونوں دہشت گرد اسلام آباد پولیس نے مارے ہیں. اور یہ جو ناکوں کی بات کرتے ہیں، شام کو یہ کھانے جاتے تھے بڑے 5 اسٹار ہوٹلوں سے ان افسروں کے گھر، وہ ناکوں کے ان کے گھروں میں سینڈوچز اور برگرز کے لیے بچے لوگ لڑ رہے ہیں. جی بیٹے، لاسٹ کوسچن، 10 منٹ پورے ہو گئے. اگر کسی نے ایسا کیا ہے تو اس کے خلاف آپ ایک سینئر صحافی ہیں، FIR کٹ گئی، یہ تو کافی ہے اب عدالت میں. آف کورس پاکستان کی ترقی کو ہندوستان ایک آنکھ نہیں بہاتا. اور اس کے UP میں جو الیکشن ہو رہے ہیں، جو پنجاب میں اور اتر پردیش میں، وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسلمان کا دیوبند کا رویہ کیا ہے، اور بریلی والوں کا کیا ہے، اور مظفر گڑھ کا کیا ہے. میں اس پر تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن ہندوستان میں مسلمانوں کی زندگی کو عذاب بنا دیا گیا ہے، اور مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. اور ہندوستان میں آج مسلمان جس کرب کی زندگی گزار رہا ہے، اور وہ سیکولر انڈیا ختم ہو گیا، اور وہ انتہا پسند ہندو دت کا ہندوستان بن چکا ہے. اور مسلمان جو ہے، اسلام اس کا اوڑھنا بچھونا ہے، اور اسلام کا جوش ولولہ، تنتنا اور دبدبہ اور ہمت اور جذبہ جینے اور مرنے، اسلام کا شوق، یہ ہر مسلمان کا شیوا ہے. تھینک یو ویری مچ.